تو آج ہم چلتے ہیں ایک بہت پرانے شہر نینوا کی طرف۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی ہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ وہاں بھیجا۔ اچھا، تو ان کا مشن کیا تھا؟ بالکل سیدھا اور صاف، نینوا کے لوگوں کو یہ بتانا کہ بھائی ایک ہی سچا خدا ہے، اس کی طرف آؤ، اور ساتھ ہی ایک وارننگ بھی تھی کہ اگر تم لوگوں نے اپنی یہ روش نہ بدلی تو پھر اللہ کا ایک سخت عذاب تم پر آ سکتا ہے۔ لیکن کیا نینوا کے لوگوں نے ان کی بات سنی؟ بالکل نہیں، انہوں نے تو صاف صاف انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا، بلکہ تکبر میں آ کر چیلنج کر دیا کہ جاؤ کہہ دو اپنے خدا سے کہ ہم پر عذاب لے آئے، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اب ظاہر ہے اپنی قوم کا یہ رویہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کا دل بہت ٹوٹ گیا۔ وہ بے صبر ہو گئے اور اسی بے صبری میں انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دینا تھا۔ اور جیسے ہی حضرت یونس نے شہر سے اپنا قدم باہر رکھا نا، اسی لمحے قدرت نے دو بالکل مختلف کہانیاں شروع کر دیں، ایک ساتھ، ایک ہی وقت میں۔ ایک کہانی سمندر کی لہروں پر لکھی جا رہی تھی اور دوسری نینوا کی گلیوں میں۔ یہ کتنا عجیب اتفاق تھا، ہے نا؟ ایک طرف حضرت یونس اپنی قوم سے مایوس ہو کر دور جا رہے تھے، اور دوسری طرف وہی لوگ آسمان کا رنگ بدلتا دیکھ کر ڈر گئے۔ انہیں پرانی قوموں کا انجام یاد آ گیا، قوم عاد، سمود، نوح، اور وہ خوف سے کانپنے لگے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ ایک پہاڑ کی چوٹی پر جمع ہوئے اور سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی سن لی، ان کی دعائیں قبول ہوئیں، آنے والا عذاب ٹل گیا اور پورا شہر بچا لیا گیا۔ اور اس سب سے بھاگتے ہوئے پیغمبر بالکل بے خبر تھے۔ چلے اب کہانی کو واپس حضرت یونس علیہ السلام کے سفر پر لاتے ہیں، کیونکہ ان کا سفر اب ایک بہت ہی خطرناک موڑ لینے والا تھا، ایک ایسا موڑ جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دن کے وقت تو سب ٹھیک تھا، جہاز آرام سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوئی، سمندر کا مزاج ہی بدل گیا۔ اچانک ایک اتنا خوفناک طوفان آیا کہ جہاز بس قابو سے باہر ہو گیا۔ لہریں اتنی اونچی تھیں جیسے پہاڑ ہوں، اور جہاز ایک کھلونے کی طرح ان کے بیچ میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ اب جہاز کو بچانا تھا تو عملے نے جلدی جلدی فیصلے کرنا شروع کیے۔ سب سے پہلے تو سارا سامان اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز ہلکا ہو جائے، لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ تب انہوں نے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کیا کہ کسی ایک انسان کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ تو پھر قرآن اندازی ہوئی، اور جب پہلا نام نکلا تو وہ حضرت یونس کا تھا۔ اب جہاز والے انہیں پھینکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ان میں سب سے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا چلو ایک بار پھر قرآن ڈالتے ہیں، لیکن دوسری بار بھی انہی کا نام آیا، اور جب تیسری بار قرآن ڈالا گیا تو بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، 3 بار۔ اب حضرت یونس سمجھ گئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، یہ سزا ہے ان کی بے صبری کی، ان کے بغیر اجازت مشن چھوڑانے کی۔ تو انہوں نے اپنی قسمت کو قبول کیا اور خود کو ان غصے والی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اور جیسے ہی وہ پانی میں گرے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی ویل مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور انہیں پورا کا پورا نگل لیا، اور بس وہ سمندر کی گہرائیوں میں اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تو اب کہانی کا رخ مڑتا ہے اس ویل کے پیٹ کی طرف، اس اندھیرے میں جہاں حضرت یونس کو اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں اس جگہ کے بارے میں، گھپ اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف خاموشی، اور آپ ایک ایسی جگہ قید ہیں جس کی دیواریں بھی زندہ ہیں۔ ویل کے پیٹ میں، اس تنہائی میں جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے اپنی غلطی پر سوچنا شروع کیا۔ اور اسی مایوسی کے اندھیرے میں انہوں نے وہ کیا جو ایک پیغمبر کرتا ہے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انہوں نے دعا کی، انہوں نے پورے دل سے دعا کی، اپنی غلطی مانی اور اللہ سے رحم مانگا، اور یہ دعا سمندر کی گہرائیوں سے سیدھا آسمان تک پہنچی۔ اور اللہ نے ان کی یہ پکار سن لی،
ان کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اس ویل کو حکم دیا کہ وہ سمندر کی سطح پر آئے اور انہیں ایک ساحل پر اگل دے۔ یہ تھا ان کی آزمائش کا ٹرننگ پوائنٹ۔ چلیں اب کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت یونس کی واپسی کیسے ہوئی اور اس پوری داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو جب ویل نے انہیں ساحل پر اتارا تو ان کی حالت بہت خراب تھی، بیمار، کمزور، لیکن اللہ کی رحمت وہاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک دم سے وہاں ایک درخت اگایا جس نے انہیں سایہ دیا اور اس کے پھلوں سے انہیں طاقت ملی، یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اور جب وہ صحت یاب ہو کر اپنے شہر نینوا واپس پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جس چیز کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو چکا تھا۔ پورا کا پورا شہر ایمان لے آیا تھا۔ لوگوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا اور بتایا کہ اب وہ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کا مشن کامیاب ہو گیا تھا، مگر بالکل الگ طریقے سے۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اپنے کام میں صبر بہت ضروری ہے۔ دوسری یہ کہ کبھی کبھی سزا بھی ہمیں اپنی غلطی کا احساس دلانے اور صحیح راستے پر واپس لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، سچی توبہ میں بہت طاقت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ چاہے کوئی پیغمبر ہو جو بے صبری میں اپنا فرض چھوڑ دے، یا پھر ایک پوری کی پوری قوم ہو جو غلط راستے پر چل رہی ہو، کیا سچے دل سے کی گئی توبہ واقعی ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے؟ کیا یہ ہمیں ایک دوسرا موقع، ایک سیکنڈ چانس دلا سکتی ہے؟